اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ عز و جل کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اے انسان خبردار، تمام تعریفیں اسی اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دیں اور اونچے اونچے بادشاہوں کی کمریں موت سے توڑ دیں اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دیں۔ یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ عز و جل کا جب وعدہ موت کا وقت آیا تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا اور اونچے محلوں سے زمین کے نیچے پہنچا دیا، بجلی اور کمکموں کی روشنی سے نرم بستروں سے قبر کے اندھیرے میں پہنچا دیا، غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے کی بجائے زمین کے کیڑوں کے حوالے ہو گئے، اور اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف حاصل کرنے کی بجائے خاک میں لوٹنے لگے، اور دوستوں کی مجلس کی بجائے تنہائی کی وحشت میں گرفتار ہو گئے۔ کیا ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعہ کے ذریعہ موت سے اپنی حفاظت کر لی؟ اس سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا؟ وہ ذات پاک ہے جس کے قہر اور غلبہ میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اسی کی تنہا ذات ہے، کوئی اس کا مثل نہیں۔ البتہ جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے اور مٹی میں جا کر ملنا ہے اور قبر سے واسطہ پڑنا ہے، منکر نکیر سے سابقہ پڑنا ہے اور زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے اور وہاں بہت طویل زمانہ تک ٹھکانا ہے، اور پھر قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے، اور اس کے بعد معلوم نہیں کون سا ٹھکانہ ہے۔ تو نہایت ضروری ہے کہ موت کا فکر ہر وقت آدمی پر مسلط رہے۔ میرے دوستو، دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے بہرحال ختم ہونے والی ہے، اور اس کا مال و متاع چاہے کتنا ہی زیادہ ہو جائے ایک دن چھوٹنے والا ہے۔ لوگوں، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ایسی حالت میں کھلی ہوئی بات ہے کہ آدمی میں اگر ذرا سی بھی عقل ہو تو ایسی چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمیشہ اپنے پاس رہے گی۔ خبردار، ایسی چیز کے پیچھے پڑنا جو کسی طرح بھی اپنے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتی ہے، بے وقوفی کی انتہا ہے، مگر ہم لوگوں کی عقل پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس اسٹیشن کے ویٹنگ روم کی زیب و زینت پر دل لگائے بیٹھے ہیں، اور قیام صرف اتنا ہے کہ جب گاڑی آ جائے تو اس پر سوار ہو جانا ہے۔ اتنے ذرا سے وقت میں اگر آدمی اپنے سفر کی تیاری میں مشغول رہے، اپنے سامان سفر کو تیار کر لے، جو چیزیں وطن میں پہنچ کر کام آنے والی ہیں ان کو فراہم کرے، تو یقیناً اس کے لیے کارآمد ہیں۔ وہ اپنا یہ قیمتی وقت اور تھوڑی سی فرصت وہاں کے سیر سپاٹے میں خرچ کر دے، اپنا سامان بکھرا پڑا رہے اور خود ویٹنگ روم کی صفائی اور اس کے فرنیچر کو کرینہ سے رکھنے میں لگ جائے، یا اس سے بڑھ کر حماقت یہ کرے کہ اس میں لٹکانے کے واسطے آئینے اور نقشے خریدنے میں لگ جائے، تو اپنا سامان بھی کھوئے گا اور اپنی متاع بھی ضائع کرے گا۔ لوگو، اللہ تعالی عز و جل فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد
اللہ عز و جل کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ عز و جل نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کہنے لگے اے میرے رب، مجھ کو تھوڑے دن کی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں خیرات کر دیتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کسی شخص کو بھی جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ مال و متاع کی مشغولی، اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ کے احکامات کی تعبیر میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھتے آنکھوں اہل و عیال، مال و متاع سب کو چھوڑ کر چل دو، آج مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، رنگا لے نہ چندیا گندھا لے نہ سی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، تو دیکھا کرے گی کھڑی دن کے دن۔ میرے دوستو، بزرگوں، سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ جل شانہ رحم کرے۔ اپنی غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے پہلے کہ یہ شور ہو جائے فلاں شخص بیمار ہو گیا ہے، مایوسی کی حالت ہے، کوئی اچھا حکیم بتاؤ، کسی اچھے ڈاکٹر کو لاؤ، پھر تمہارے لیے حکیم اور ڈاکٹر بلا کر لائے جائیں اور زندگی کی کوئی بھی امید نہ دلائے، پھر یہ آواز آنے لگے کہ اس نے تو اب وصیتیں شروع کر دیں۔ اے لو، اس کی تو اب زبان بھی بھاری ہو گئی، اب تو آواز بھی اچھی طرح نہیں نکلتی، اب تو وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں، لمبے لمبے سانس بھی آنے لگے، کراہ بھی بڑھ گئی، پلکیں بھی جھکنے لگیں۔ اس وقت تجھے آخرت کے احوال محسوس ہونے لگیں گے، لیکن زبان تتلا گئی، اب کوئی بات کہہ بھی نہیں سکتا۔ بھائی بند، رشتہ دار سب کھڑے رو رہے ہیں، کہیں بیٹا سامنے آتا ہے، بیوی سامنے آتی ہے، مگر زبان کچھ نہیں بولتی۔ اتنے میں بدن کے اجزاء سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور آخر وہ تو نکل کر آسمان پر چلی جاتی ہے۔ عزیز و اقارب جلدی جلدی دفنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، عیادت کرنے والے رو دھو کر چپ ہو جاتے ہیں، دشمن خوشیاں مناتے ہیں، عزیز رشتہ دار مال بانٹنے میں لگ جاتے ہیں، اور مرنے والا اپنے اعمال میں پھنس جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس زندگی کی موت کا معاملہ نہایت سخت ہے، اور ہم لوگ اس سے بہت غافل ہیں، اپنی مشاغل کی وجہ سے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو محض زبانی تذکرہ جو مفید نہیں، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل کو سب سے فارغ کر کے اس طرح سوچے کہ گویا وہ سامنے ہی ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور جانے والے احباب کا حال سوچے کہ کیوں کر ان کو چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے داب دیا، ان کی صورتوں کا، ان کے اعلیٰ منصبوں کا خیال کرے اور غور کرے کہ اب مٹی نے کس طرح ان کو اچھی صورتوں کو پلٹ دیا ہوگا، ان کے بدن کے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے ہوں گے، کس طرح بچوں کو یتیم، بیوی کو بیوہ اور رشتہ داروں کو روتا چھوڑ کر چل دیے، ان کے سامان، ان کے مال، ان کے کپڑے پڑے رہ گئے، یہی حشر۔ ہاں، کس طرح وہ مجلسوں میں بیٹھ کر کہہ کے لگاتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں، کس طرح دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے، آج مٹی میں ملے پڑے ہیں، کیسا موت کو بھلا رکھا تھا، آج اس کا شکار ہو گئے، کس طرح جوانی کے نشہ میں تھے، آج ہاتھ الگ پڑا ہے، پاؤں الگ پڑا ہے، کیا کھل کھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گرے پڑے ہوں گے، کیسی کیسی تدبیریں سوچتے تھے، برسوں کے سامان سوچتے تھے، حالانکہ موت سر پر تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج رات کو میں نہیں ہوں گا۔ آج میں اتنے انتظامات کر رہا ہوں، کل کی خبر نہیں۔ اے عورتوں پر ظلم کرنے والو، اے مال وراثت نہ حق کھانے والو، اولاد کے نہ ہونے کے سبب عورت پر ظلم کرنے والو، بچیاں پیدا ہونے پر عورتوں کو زندہ جلانے والو، مال وراثت کو اپنا حق سمجھ کر بہن بھائیوں کا حق کھانے والو، وراثت سے بہنوں اور بھائیوں کو محروم کرنے والو، سن لو، ایک دن موت آنی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاؤں؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور، ارشاد فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ تشریف لے گئے جہاں لوگوں کی کھوپڑیاں، پھٹے ہوئے چیتھڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ یہ آدمیوں کی کھوپڑیاں ہیں، یہ دماغ اسی طرح دنیا کی حرص کرتے تھے جس طرح تم سب زندہ آج کل کر رہے ہو، یہ بھی اسی طرح امیدیں باندھا کرتے تھے جس طرح تم لوگ امیدیں لگائے ہوئے ہو۔ آج یہ بغیر کھال کے پڑی ہوئی ہیں، اور چند روز اور گزر جانے کے بعد مٹی ہو جائیں گی۔ یہ فضلے وہ رنگ برنگ کے کھانے ہیں جن کو بڑی محنت سے کمایا، حاصل کیا، پھر ان کو تیار کیا اور کھایا، اب یہ اس حال میں پڑے ہیں کہ لوگ اس سے نفرت کر کے بھاگتے ہیں۔ وہ لذیذ کھانا جس کی خوشبو دور سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، آج اس کی منتہا یہ ہے کہ اس کی بدبو سے لوگوں کو اپنے سے متنفر کرتی ہے۔ یہ چیتھڑے وہ زینت کا لباس تھا جس کو پہن کر آدمی اکڑتا تھا، آج یہ اس حال میں ہے کہ ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر پھینکتی ہیں۔ یہ ہڈیاں ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر لوگ سواریاں کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر بیٹھ کر مٹکتے تھے اور دنیا میں گھومتے تھے۔ بس جسے ان احوال پر اور ان کے عبرت ناک انجام پر رونا ہو وہ ان کو دیکھ کر روئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بہت روئے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا ظاہر کے اعتبار سے میٹھی اور سرسبز ہے، اور حق تعالی شانہ نے تم کو اس میں اپنے اسلاف کا جانشین اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم اس میں کیا عمل کرتے ہو۔ بنی اسرائیل پر جب دنیا کی فتوحات ہونے لگیں تو وہ اس کی زیب و زینت اور عورتوں اور زیوروں کے چکر میں پڑ گئے۔ دوستو غور کرو، کہیں آج ہم بھی تو عورتوں کے چکر میں نہیں پڑ گئے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا ایسی حالت میں لائی جائے گی کہ بہت بوڑھی عورت، بدصورت، کیری آنکھیں، دانت آگے کو نکلے ہوئے لوگوں کے سامنے لا کر کھڑی کی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ کی پناہ یہ کیا بلا ہے؟ ان سے کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس کی بدولت ایک نے دوسرے کو قتل کیا، آپس میں قطع رحمی کی، اسی کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے، بغض رکھتے تھے اور اس کے دھوکہ میں پڑے رہے۔ اس کے بعد اس بڑھیا کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ چلائے گی کہ میرے ساتھ ان کو بھی تو لاؤ، میرے پیچھے لگنے والوں کو بھی تو میرے ساتھ کرو۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہوگا کہ اس کے پیچھے چلنے والوں کو بھی اس کے ساتھ کرو۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی ہے کہ ان کے متکبر قیامت میں چیونٹیوں کے مثل ہوں گے، ان کو اہل حشر محشر میں روندتے ہوں گے، آگ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، جہنم کے ایک خاص قید خانہ میں ان کو عذاب کیا جائے گا جس کا نام بولس ہے، ان پر نہایت تیز آگ جلائی جائے گی، ان کو دوزخیوں کے زخموں سے نکلا ہوا کچ لہو پینے کو دیا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ ان بدبختوں کی انتہائی تذلیل کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہے، حدیث قدسی جو رب العزت کی جانب منسوب ہو اسے کہتے ہیں اکبر اور عظمت میری دو چادریں ہیں، جو ان کو مجھ سے چھینتا اور کھینچا تانی کرتا ہے میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یعنی یہ دو وصف میرے ہی لیے خاص ہیں، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی میرے ہی لیے زیبا ہے۔ اے قتل کرنے والو،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت میں مقتول کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں قاتل کا گریبان پکڑے ہوئے ہوگا، مقتول کی رگوں سے تازہ خون بہہ رہا ہوگا۔ یہ اسی حالت میں عرش کے نزدیک پہنچ کر عرض کرے گا کہ الہی مجھے اس نے قتل کیا ہے۔ حضرت حق کی طرف سے قاتل کو پیغام ہلاکت سنایا جائے گا اور دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اے زنا کرنے والوں اور زنا کرنے والیوں، زانی مردوں کی شرم گاہوں کو میلوں لمبا کر دیا جائے گا، پھر ان پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کی شرم گاہوں کو کاٹیں گے۔ پیاس کی شدت سے وہ چیخیں گے اور کہیں گے ہمیں پانی پلاؤ، پھر ان کو بدکار عورتوں کی شرم گاہوں سے نکلا ہوا پیپ اور خون کھولتا ہوا پلایا جائے گا، جس کے پینے سے زانیوں کی انتڑیاں کٹ کٹ کر ان کے چوتڑوں کے راستہ سے باہر گر پڑیں گی۔ یہ عمل ان کے ساتھ عرصہ دراز تک دہرایا جائے گا اور زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں میں آگ کے انگارے بھرے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں 5 باتیں شروع ہو جائیں گی تو یہ تباہ کر دی جائے گی۔ نمبر 1، آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ نمبر 2، شراب کا بکثرت پینا۔ نمبر 3، ریشمی کپڑوں کا پہننا۔ نمبر 4، گانے والیوں کی کثرت اور ان کا اجتماع۔ نمبر 5، مردوں کا مردوں اور عورتوں کا عورتوں سے اپنی خواہش پوری کرنا، اغلام اور چپٹی بازی کرنا۔ اے رشوت لینے والو سنو، غور سے سنو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص کسی قوم کا والی اور قاضی مقرر ہوا وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہوگا، پھر اگر وہ راشی نہ تھا اور اس کے تمام فیصلے حق پر مبنی تھے تو وہ آزاد کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ راشی تھا اور لوگوں سے مال لے کر فیصلے حق کے خلاف کرتا تھا تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور 500 برس کی راہ کے مثل گہرائی میں جا پڑے گا۔ اے شراب پینے والو سنو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے بعض افراد رات دن شراب اور لہو و لعب میں گزاریں گے تو ایک دن صبح کو یہ لوگ بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دیے جائیں گے، ان میں خسف بھی ہوگا، زمین دھنسات دینا ہوگا، ان پر آسمان سے پتھر بھی برسیں گے، لوگ کہیں گے آج کی رات فلاں محلہ دھنس گیا، آج کی رات فلاں گاؤں زمین میں دھنس گیا، ان پر لوط کی قوم کی طرح پتھر برسیں گے اور قوم عاد کی طرح آندھیوں سے تباہ کیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ لوگ شراب پئیں گے، سود کھائیں گے، ریشمی لباس استعمال کریں گے، گانے والیاں ان کے پاس جمع ہوں گی اور قطع رحمی کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زنا کیا یا شراب پی تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس سے اس کا ایمان چھین لیتا ہے جس طرح کسی سے اس کے کپڑے اتروا لیے جائیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 آدمی جنت میں نہیں جا سکتے، ایک شراب کا عادی، دوسرا قاطع رحم کرنے والا، تیسرا جادو کی تصدیق کرنے والا۔ جو شراب سے توبہ کیے بغیر مر جائے گا اس کو قیامت میں غوطہ کا پانی پلایا جائے گا۔ کسی نے دریافت کیا کیا غوطہ کیا ہے؟ فرمایا غوطہ ایک نہر ہے جس میں زانیوں کی شرمگاہ کا کچا لہو بہتا ہے، شرابیوں میں اس قدر بدبو ہوگی کہ اس سے اہل دوزخ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے والو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس 2 عورتیں ہوں اور وہ ان میں مساوات نہ کرے اور عدل و انصاف سے جی چرائے تو وہ شخص قیامت کے دن اس حالت میں ہوگا کہ اس کا نصف بدن مفلوج ہوگا۔ یاد رکھیں 3 اشخاص جنت میں نہ جائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تین اشخاص ہیں جو کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دیوس، دوسرا شراب کا عادی، تیسرے عورتوں کی نقل اتارنے والا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شراب کے عادی کو تو ہم سمجھ گئے، لیکن دیوس کون شخص ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا دیوس وہ بے حیا انسان ہے جسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس کی بیوی کے پاس کون شخص آتا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں مرد کے بجائے عورت کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عورت کی نقل اتارنے والا مرد جنت میں نہ جائے گا، اسی طرح وہ عورت بھی جنت سے محروم رہے گی جو عورت ہو کر مردوں کی مخصوص وضاحت اختیار کرے۔ اے لوگوں کی زمین دبانے والو، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی شخص کی ایک بالشت زمین ظلم سے دبا لی تو یہ زمین قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ہوگی، اور یہ ایک بالشت کی مقدار بھی 7 زمینوں تک ہوگی، یعنی زمین کے 7 حصے پورے کیے جائیں گے اور اوپر سے لے کر زمین کی گہرائی تک کا پورا حصہ توق بنایا جائے گا، اور اس غاصب کی گردن میں وہ توق پہنایا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اس وزن کو اٹھائے، یا اس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور گردن تک دھنسنے کے بعد زمین خود بخود توق کی طرح گردن میں آ جائے گی۔ لوگو، موت سے پہلے پہلے روزے قیامت کے لیے نیک عمل کر لو، پھر یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ یاد رکھو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایز یو سو شیل یو ریپ، جیسا بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ان باتوں کو سمجھنے اور اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔